बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम जांबाजों को, तमाम पाकिस्तान में रहने वालों को, तमाम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को मेरा सलाम। और आज का एक अहम लाइव सेशन टीम सरेआम के लिए बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद, बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे खदशात भी पैदा होना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने आप सबसे ये वादा किया है कि मैं रहूं ना रहूं, ये काम हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब लोग जारी रखेंगे। तो जिंदगी के बहुत सारे नशीब फराज आते हैं, कुछ अच्छे बुरे वक्त वो गुजर जाते हैं, लेकिन हमने और आपने अपने कॉज के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने मकसद के साथ, अपनी जिद्दोजहद के साथ बहरहाल जुड़े रहना है। और वो जिद्दोजहद ये है कि हम सब ने इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाना है और बनाकर दम लेना है। तो किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोग अच्छा सोचते रहिए, अच्छा करते रहिए, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहें, अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। बस यही मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं और यही हम सब ने इंशाअल्लाह अज़ीज़ करना है। रही मेरी बात, तो मैं ये वादा कर चुका हूं आप लोगों से कि अपनी आखिरी सांस तक, अपने लहू के आखिरी कतरे तक, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह कोशिश भी करता रहूंगा, काम भी करता रहूंगा, आप सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी करूंगा, और हम कुछ छोटी छोटी चीजें करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का चेहरा दुनिया भर के सामने पॉजिटिवली तब्दील करने की कोशिश भी करेंगे। सो बस अभी आप सब लोगों से दरखास्त कि जितने जांबाज इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं वो इस ट्रांसमिशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम कुछ देर में अपने पहले टास्क का ऐलान करने वाले हैं। पहला काम हमारा क्या होगा उसका हम ऐलान करने वाले हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी कोई सरेआम की टीम का मेंबर पाकिस्तान भर से ही पूछता है कि जी हमें बताएं हमें क्या करना है। तो वो जो तड़प है, वो जो उमंग है, वो जो जज्बा है कुछ करने का, वो इससे जाहिर होता है। लेकिन हम चूंकि बहुत एक वसी काम करने जा रहे हैं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी की जरूरत भी है। उसके बहुत सारे महाज हैं जिन पर एक ही वक्त में हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जब हम काम शुरू करें तो फिर बहुत एक अच्छे तरीके से, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और प्लान्ड तरीके से काम हो, ताकि फिर हमें आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात ना हो। सो आपकी शर्ट्स की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। पहली 10,000 टी शर्ट्स सरेआम की हमें अगले वीक यानी अगले हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिलीवर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जिन वेंडर से हमने ये टी शर्ट्स बनवाने का काम जिन्हें सौंपा है, उनका कहना है कि फिर मेरे लिए और आसानी हो जाएगी, क्योंकि बस एक बार मैं रूटीन में आ जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह बहुत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। आपके कार्ड्स पर भी काम जारी है। वेबसाइट एक खास डिजाइन की जा रही है इसी वेब एड्रेस पर saream.org पर, जिस पर आप सब लोग लॉग इन भी हुए हैं, जिस पर आप सब लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स भी बना ली हैं। इसी वेबसाइट को बेहतर तरीके से डिजाइन किया जा रहा है इंशाल्लाह अज़ीज़। होपफुली जनवरी के आगाज में, यानी अगले साल के आगाज में, हम उस वेबसाइट के जरिए बेहतर तौर पर कनेक्टेड होंगे। फिर आप लोगों की वीडियोस भी, फिर आप लोगों की तस्वीरें भी, फिर आप लोगों को जो करना होगा वो आइडियाज भी, और फिर आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम भी इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम जारी है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ये वक्त भले के लिए, अच्छे काम के लिए, तो इसमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है किसी ने भी। मैं अगर एक आध दिन के लिए आगे पीछे भी होता हूं तो आप परेशान मत हो जाया करें। बस इस वक्त ये ट्रांसमिशन अहम इसलिए कि हम अभी कुछ देर में अपने पहले टास्क का, पहले काम का ऐलान करने वाले हैं, और बहुत अच्छे दिन पर। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इस ट्रांसमिशन को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि वो जांबाज जिन तक ये ट्रांसमिशन अभी तक नहीं पहुंच पाई है उन तक ये ट्रांसमिशन पहुंचे, और पहुंचने के बाद फिर हम अपने काम का बाकायदा आगाज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ी हौसला, और मुझे पता खुशी किस बात की थी। हमारा जो डिपार्टमेंट जहाँ पे यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सारी लैंड करती है, चाहे आप SMS के जरिए वेबसाइट के जरिए सरेआम की टीम का मेंबर बन रहे हैं, तो मुझे वो दिन में 3-4 बार जो सरेआम की टीम के मेंबर्स जितने बन चुके होते हैं उसका एक SMS भिजवाते हैं अपडेट के तौर पे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने पिछले कुछ दिन में कोई एक्टिविटी भी नहीं की, हम सोशल मीडिया के ऊपर भी आकर कोई बात नहीं कर रहे थे आपसे, लेकिन उसके बावजूद वो काम रुका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तादाद उसी रफ्तार के साथ बढ़ रही थी जिस तरह के पहले पहले दिनों में जब हमने आप सबको दावत दी थी कि आप सरेआम की टीम का हिस्सा बने, और सरेआम की टीम का हिस्सा बन के अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी गली में, अपने अपने मोहल्ले में कुछ अच्छा काम करें। तो वो तादाद अल्हम्दुलिल्लाह उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही। तो मुझे बड़ा हौसला मिला कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको कोई हिदायत ना भी मिले, आपसे कोई बात ना भी की जाए, तो आपने अपना काम करना छोड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बहुत सारी चीजों पे मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि काम बहुत तेजी के साथ जारी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द पाकिस्तान को कुछ अच्छा देने के लिए, पाकिस्तान में कुछ अच्छा करने के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार आई एम श्योर सब लोग अदा करने की कोशिश भी करते हैं, सब करते भी हैं, लेकिन एक जरा मिलकर काम करेंगे यकजहती के साथ, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, तो इंशाल्लाह और ज्यादा बेहतरी होगी। और जब मैं ताकत और कुव्वत की बात करता हूं तो आप सब जानते हैं कि मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम कोई भी चीज अपने बाजू के जोर पे ठीक करेंगे। हम अपने किरदार के जोर पे इंशाल्लाह अपनी एफर्ट्स के जरिए, अपनी जिद्दोजहद से अपने आप को एक मिसाल बनाकर पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात सबको क्लियर रहनी चाहिए। तो बस
ہم آپ سب لوگوں کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا کرنا ہے ہمیں، اب ہم ایسا کیا ہے پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں. میں محسن لائیے، میں نے اپنے کزن سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ذرا، کیونکہ موبائل پہ اتنی دور سے نظر نہیں آتا کہ آپ لوگ کون کون پیغامات بھجوا رہے ہیں. عابد خان ہیں، راجہ عرفان صاحب ہیں، خالد من صاحب نے میسج کیا ہے، حسین احمد گبول، اوکے، مدیحہ خان، عدنان خان، عائشہ سلیم اور جمیل احمد. بہت بری لکھائی ہے آپ کی، واپس رکھیں. آپ سب لوگ میسج کریں، تھینک یو ویری مچ. اور کوئی سوال بھی ہے تو وہ مجھے لکھ کے دیتے رہیں گے اور میں آپ کے سوالات کے جواب دیتا رہوں گا، کیونکہ اس لیے موبائل سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا سوال کر رہے ہیں. وہ آگے ایک فریم بھی لگا ہوا ہے، خیر بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. تو جناب آپ سب لوگ جو بڑے بیتاب تھے، جو سب چاہتے تھے کہ ہم کچھ کرنا شروع کریں، اگین ابھی ہم صرف آغاز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک ویڈیو بھجوائی منڈی بہاؤدین سے اور ہم نے اس کو پوسٹ بھی کیا. وہ ویڈیو یہ تھی کہ جب یہ سموگ کا وقت تھا پنجاب میں، تو کچھ سریام کی ٹیم کے جاں بازوں نے اپنے طور پہ صرف جو ماسک ہوتے ہیں وہ تقسیم کرنا شروع کیے. موٹر سائیکلوں پہ انہوں نے یلو پیپرز لگانا شروع کیے سو دیٹ وہ فوگ لائٹ میں تبدیل ہو جائیں. تو مجھے ایک صاحب نے بڑے طنزیہ انداز میں ٹویٹ کیا کہ اوہ، تو سریام کی ٹیم جس کا ہم اتنا ذکر سن رہے تھے وہ یہ کام کر رہی ہے. تو بڑا بڑا طنز تھا اس ٹویٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے کرنی ہے بھائی. اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر کے اندر جو جتنا کر سکتا ہے، جتنی جس کی استطاعت ہے، اچھا سوچا تو صحیح. کسی ایک شخص کی مدد تو کی انہوں نے، کسی ایک موٹر سائیکل کو اگر حادثے سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں صرف ایک یلو پیپر لگا کے، یا کسی ایک کی طبیعت خراب ہونے سے بچا سکے صرف اس کو ایک ماسک دے کے. تو یہی تو چھوٹے چھوٹے کام ہم سب نے کرنے ہیں اور یہی پازیٹیوٹی تو پھیلے گی. یہ تھوڑا تھوڑا سا کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا. میں بار بار کہتا ہوں، تاریخ بھی یاد رکھیے گی، آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا کہ ان بڑے بڑے کاموں سے ایک ایک قدم اوپر جاتے ہیں اور زیادہ بڑے کام کرنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ان بڑے کاموں کے پھر بڑے امپیکٹس اور بڑا اثر ہمیں نظر آنا شروع ہوگا. اور بس اسی طرح کے کچھ چھوٹے سے کاموں کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اور آپ یقین کیجئے اس کیمپین کے بارے میں جتنی باتیں میں کرتا ہوں، جتنا کچھ میں سوچتا ہوں پاکستان کے لیے کہ ہم اچھا کر سکتے ہیں، ہم حقوق العباد کی جب بات کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں ہو، دھوکہ نہیں ہو، فراڈ نہیں کریں، جعل سازی نہ کریں، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، بدعنوانی نہ ہو، اپنا فرض ادا کریں، وقت کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں. آپ تصور کرتے چلے جائیں وہ تمام چیزیں جن سے ایک معاشرہ اور ایک ملک بہترین ملک بن سکتا ہے، وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں. اور یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو مغرب نے اپنا لی ہیں، اور آج وہ دیکھیں معاشروں کے طور پہ بہترین معاشرے ہیں، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ہم نہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں جس کے بارے میں آقا فرما کے گئے کہ نصف ایمان ہے. ہم ملاوٹ کا خیال نہیں کرتے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جھوٹ کے بارے میں جو ان کے فرمان ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کے بارے میں، دوسروں سے سچ بولنے کے بارے میں، وقت کی پابندی کے بارے میں، تعلیم کے حصول کے بارے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں، فراڈ، جال سازی، فریب کاری، مکاری نہ کرنے کے بارے میں، ہم وہ سب چیزیں کرتے ہیں جن سے نبی رحمت نے منع فرمایا. اور جو چیزیں جن کی انہوں نے ہدایت فرمائی، بدقسمتی سے ہم ان سے دور چلے گئے. تو بس اس مہینے پر یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور چونکہ نبی رحمت رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو یہ کہنا کہ ہم یہ کیمپین مسلمانوں کے ایک خاص مقدس دن سے اس کا آغاز کریں یہ بھی غلط ہوگا. چونکہ تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، تو ہم ان کی آمد کے بابرکت دن کے موقع پر اس کیمپین کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یعنی اس کیمپین کے جو ٹاسک ہیں یا اس کیمپین میں جو ہم کر رہے ہوں گے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سعادت محسوس کرتے ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیام کی ٹیم کے وہ تمام ممبر جو مسلمان نہیں ہیں یا ان کا تعلق کسی بھی دوسرے مذہب سے ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کر پاکستان کے لیے اپنا اپنا کردار اس دن پر ضرور ادا کریں. ایک یکجہتی کی فضا بھی ہوگی، ایک یگانگت کی فضا بھی ہوگی. ہم سب مل کے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں گے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم مبارک پر، ان کے یوم میلاد پر، یوم ولادت پر. تو 12 ربیع الاول کو آپ سب لوگوں نے انفرادی طور پر سریام کی ٹیم کے وہ تمام ممبر جو سریام کی ٹیم کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں، ان سب نے انفرادی طور پر اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اس بارے میں ہماری ٹیم بیٹھی، ہم نے بہت سارے آئیڈیاز ڈیسائیڈ کیے، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم یہ بھی تو جانیں کہ سریام کے ممبرز پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں. تو 12 ربیع الاول کو جب آپ صبح جاگیں گے، ابھی سے آپ طے کر لیجئے کہ 12 ربیع الاول کو آپ نے کون سا ایک کام ایسا کرنا ہے کہ جس سے پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو، آپ کے علاقے کے لیے کچھ اچھا ہو، یا انسانیت کا وہ درس جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا
اس سے مطابقت وہ کام رکھتا ہو. آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو گھر پر بیٹھے ہوں گے وہ سوشل میڈیا سے کوئی ایک ایسا پیغام, کوئی ایک ایسی حدیث, کوئی ایک ایسی ویڈیو ضرور شیئر کریں, یا کچھ ایک ایسا کام ضرور کریں گھر پر بیٹھے ہوئے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اسباق کے بارے میں ہو, اس درس سے متعلق ہو جو کہ لوگوں کے بارے میں ہو. بھلا کس طرح سے کسی کا کرنا ہے, کسی کی مدد کیسے کرنی ہے, حقوق العباد سے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بیان, ان کی دی ہوئی کوئی بھی ہدایت, ان کا کوئی بھی حکم, اس سے متعلق کوئی بھی چیز آپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کرنی ہے. یہ کم سے کم چیز ہے. عملی طور پر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ نے آج سے سوچنا شروع کر دینا ہے. اپنی گلی میں, اپنے علاقے میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اسکول میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, اپنے ادارے کے اندر, اپنے گھر میں, اپنی فیملی کے ساتھ مل کے 12 ربیع الاول کو جشن تو منانا ہے. خوشی کی بات تو ہے پورے عالم اسلام کے لیے, پوری دنیا کے لیے, کائنات کا ہر ذرہ ذرہ خوشی مناتا ہے. لیکن اس خوشی کو ہم نے عملی طور پر کسی طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے, اور ہم نے کر کے دکھانا ہے اپنے پیارے آقا کو کہ دیکھیں ہم آپ کے امتی ہیں, آپ نے جو درس ہمیں دیا, آپ نے جو ہدایات ہمیں دی, ان کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا کام آج ہم نے کیا ہے آپ کے یوم ولادت پر. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, میرا خیال ہے بڑا آسان کام ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور کر کے کرنا کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ایک تصویر بنانی ہے وہ کام کرتے ہوئے, اور وہ تصویر وہ تمام سریام کی ٹیم کے ممبرز جو کہ اپنی پروفائل رکھتے ہیں saryam.org پر یا saryam.com, دونوں ویب سائٹس ایک ہی جگہ پہ کنیکٹ ہوتی ہیں, saryam.org یا saryam.com. اس پر آپ کی جو پروفائل موجود ہے وہاں پہ ایک اپلوڈ پکچر کا آپشن بھی موجود ہے, وہاں آپ نے اس تصویر کو اپلوڈ کر دینا ہے. ٹرانسمیشن کے بعد دیں گے مجھے آپ. یہ وہی پرانے نام ہے, نئے بھی ہیں. اچھا جی, داؤد الاسلام صاحب نے محبت کا اظہار کیا ہے. سبحان سندھی ہیں, ظہیر ہیں, رانا پنور ہیں, سائیں راجپوت ہیں, اور دعائیں بھی بہت ساری مل رہی ہیں. راہیلہ ندیم, احمد ندیم راجپوت, اور سلمہ راؤ, اور فضا بلوچ, اور بہت سارے نام ہیں جو میں نہیں لے سکتا ظاہر ہے, لیکن میں نے آپ لوگوں کے نام لینے کا طریقہ نکالا کہ مجھے لکھ کے دیتے رہیں اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں. تو جناب وہ تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, اور اس کے بعد ہم ان تمام تصویروں کو کمپائل کر کے اپنے پروگرامز میں, اپنی ہیڈ لائنز میں, اپنی خبروں میں یا سوشل میڈیا پر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ سریام کی ٹیم کے جانباز ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کے مطابق پہلے کام کا آغاز کیا, اور ایک بہت ہی بابرکت, ایک بہت متبرک, اور ایک بہت ہی پیارے دن کے موقع پر ہم چاہتے تھے کہ ہم اس دن کو مس نہ کریں. ہم تمام عمر فخر کریں کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو اپنے اس کام کا, اپنے اس مشن کا, اپنی اس جدوجہد کا آغاز کیا تھا. تو ایک اچھے دن سے آغاز کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار دو عالم نے چاہا تو ہم انشاءاللہ بہت اچھی سمت میں اپنے کام کو آگے لے کے بڑھیں گے. وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, وہ پاکستان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا, اس پاکستان کو عظیم الشان بنانے کی جدوجہد کا آغاز اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے منسوب بابرکت دن کے موقع پر ہوتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو بس آپ سب نے جو کرنا ہے وہ کیجئے بالکل, لیکن بس یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو دین اسلام سے مطابقت نہ رکھتا ہو, اور ہر وہ کام کریں کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہمیں حکم دیا ہے, اور ہم نے اس دن, جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے, ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے. ایک اچھے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے ہم نے کہ یہ دیکھیے آقا ہم یہ کر سکتے تھے اپنے ملک کے لیے, اپنی مٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے دین کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ٹھیکیدار نہیں بننا ہے, کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ آپ یہ نہیں کر رہے, آپ نے یہ کیا, آپ نے نہیں, اپنے طور پہ ایک چیز ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اس بابرکت دن کے موقع پہ, اور اس کی ایک تصویر آپ اچھی بات ہے. اور یہ تصویر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک تو ہمیں آپ بہت سارے آئیڈیاز, نئے آئیڈیاز ملیں گے. دیکھیں سریام کی ٹیم کے 10 لوگ بیٹھ کر ایک چیز کو سوچیں گے, پاکستان کے 10 کروڑ لوگ, 20 کروڑ لوگ اگر کچھ چیزیں سوچیں گے تو بہت ساری جہتیں نئی ہمارے سامنے آئیں گی. تو جس طرح میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ طے کیا کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں کوئی حکم نہیں دیا کروں گا جناب یہ کرنا ہے آ جائیں اور یہ کریں گے, نہیں, آپ لوگ ہی آئیڈیاز کو شیئر کیا کریں گے, آپ لوگ ہی مسائل کی نشاندہی کیا کریں گے, آپ لوگ ہی ہمیں بتایا کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور ہم سب مل جایا کریں گے اور اس کام کو ٹھیک کیا کریں گے. لیکن ہم نے آغاز کرنا ہے اپنی ذات سے, اپنے طور پہ ایک ایک کام کو ٹھیک کرنا ہے 12 ربیع الاول کے دن. تو صبح جس دن آپ جاگیں 12 ربیع الاول, اس سے پہلے بھی وہ کام کیا جا سکتا ہے, وہ کام آپ کریں گے, اور کرنے کے بعد اس تصویر کو آپ اسی دن کوشش کریں گے کہ saryam.org پر جو آپ کی پروفائلز موجود ہیں اس پر آپ اپلوڈ کریں, اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایک اچھا شکل دے کر, ایک اچھا رنگ اور روپ دے کر دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ, یہ ہیں پاکستانی, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نبی رحمت نے
جتنی ہدایات جتنے احکامات ہمیں انسانوں سے متعلق دی ہیں, دوسروں کا خیال کرنے سے متعلق دی ہیں, ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز, یعنی دین اسلام کے حقوق العباد سے متعلق, حقوق اللہ کا ٹھیکیدار ہمیں اس دن نہیں بننا ہے. وہ تمام احکامات جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس پر آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور کر کے اس کی تصویر saream.org پر یا saream.com, ایک ہی جگہ دونوں لینڈ کرتی ہیں, دونوں ویب سائٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, اور ہم ان سے آئیڈیاز بھی لیں گے کہ کس نے کیا کیا اچھا کام کیا اور کہاں اور زیادہ اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو ایک پاکستان کا, اسلام کا, پاکستانیوں کا ایک اچھا چہرہ دکھانے کے لیے بھی. اور پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہم یہ تسلیم کرتے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں, اس کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت ہیں. تو اس طور پر بھی, اور پاکستانی چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, اس ایک دن کو سبھی لوگ احترام اور عقیدت سے مناتے ہیں, اور جتنے غیر مسلم احباب سے بھی ہماری بات ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, وہ بھی اس دن کو بہت احترام کی نظر سے, عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ان سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ پاکستانی ہونے کے ناطے اس دن کچھ اچھا کریں گے. ایک تو یہ کہ پھر سبھی لوگ ایک جان نظر آئیں گے, لگے گا کہ سب لوگوں میں بہت یکجہتی ہے, سب لوگوں میں بہت اتحاد ہے, سب لوگوں میں بہت یگانگی ہے, ایک دوسرے سے نفرتیں ذرا کم ہوں گی, پیار بڑھے گا ایک دوسرے کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے ایک بہانہ مل جائے گا ہمیں کہ ہم نے اپنے پاک ملک کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, اس کے لیے ہم نے کچھ کیا بھی. تو یہ کوئی مشکل کام یقیناً نہیں ہے, اور مجھے بڑی امید ہے بڑے اچھے حوصلہ افزا انشاءاللہ آ رہا ہے, اور نمبر بھی کسی نے لکھ دیا ہے. چلیے جی ٹھیک ہے, تو بس آخری کچھ نام میں لیے دیتا ہوں جو ہمارے ساتھ, جنہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی ہے, دعا بھی دی ہے. اوکے جی, سنامی خان ہے, حیا اقبال, I'm sure یہ ان کا اصل نام نہیں ہوگا, زہرا, پھر سحر ناز ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں. اور ہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں, بہت جلد ہم انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اپنے کچھ اسکواڈز بنانے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے بھی, اور ان میں تمام لوگ جو بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے بڑے اہم رول ہوں گے. مجھے انیشلی آمنہ خان کا نام ہے, نایاب ہیں, نور الصبا ہیں, مریم نوید, ان کی صحت کے لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں, سحر ناز ہیں, اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اپنے اوریجنل نام نہیں رکھے ہوئے, جس طرح اقرار کی بہنا اور کچھ ایسا, کہ وہ بھی لیکن کام بہت اچھا وہ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو عاقب ہیں, چودھری دانش بھٹی, مراد خان, فضا بلوچ, مسکان ملک, محمد عاقب, اور ہیرا شہزادی, عائشہ سلیم اگین بہت ایکٹیو ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی, عبید غوری, مہرین بٹ, مائرہ رمضان, اقرا, فاطمہ, ہمنا, محمد اسحاق, ہاں ہمنا بھی جو ملتان سے ہیں وہ بھی بہت زیادہ. تو بہت اگین میں بہت سارے نام نہیں لے سکا, مجھے معاف کیجیے گا, لیکن مجھے سب لوگوں کا یاد ہے, اور آپ لوگ گواہ ہیں, جہاں آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے مجھے نام یاد ہوتے ہیں کہ آپ ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو وہاں پہ الگ فرنٹ پہ ہم انشاءاللہ کام شروع کریں گے, لیکن آپ سب سیام کی ٹیم کے جانباز 12 ربیع الاول کے بابرکت دن کے موقع پر یہ عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ایک اچھے پاکستانی, ایک اچھے مسلمان, اور انشاءاللہ ایک سچے فالوور بن کے دکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا فوکس ہوگا حقوق العباد. آقا نے وہ تعلیمات جو ہمیں لوگوں کے متعلق دی ہیں ان پر ہم انشاءاللہ العزیز پورا عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ چیزیں جو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے ہم سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہی رہیں, لیکن حقوق العباد کو ہم نے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ذرا توجہ بڑی کم رہی ہے ہماری حقوق العباد پر, تبھی آپ دیکھیں ملاوٹ بھی, فراڈ بھی, دھوکہ دہی بھی, جال سازی بھی, کون سی ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ ٹریفک کی بات کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہم کوڑا پھیلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں میں امراض پھیلتی ہیں, ہم جال سازی کرتے ہیں تو لوگوں کے بچے بیچارے مارے جاتے ہیں اس ملاوٹ کی وجہ سے, ہم دھوکہ یا فراڈ کرتے ہیں تو لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی گنوا بیٹھتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو لوگوں سے متعلق ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے, اور اس پر فوکس ہے ہمارے دین کا. بس یہ ہم نے میک شور کرنا ہے انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو کوئی بھی ایک ایسا کام جس سے کسی کی مدد ہو, جس سے کسی کی بھلائی ہو, کچھ بھی نہیں ہو تو فرض کیجئے کوئی ایسا طبقہ جو محروم ہے, صرف اسے گلے لگا کے, اس سے بات کر کے, اس سے کچھ بھی ایسا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں پیسے ہی خرچ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ عملی طور پہ کہیں سے کوڑا اٹھائیں یا صفائی کریں. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے خیال میں ایسا کیا ہونا چاہیے جس سے پازیٹیوٹی پھیلے, جسے دیکھ کے کوئی دوسرا ترغیب پائے, جسے دیکھ کے اور لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہیں, یا دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیں, یا اپنے ملک کو صاف کرنا چاہیں, یا اپنے ملک سے کسی برائی کا خاتمہ کرنا چاہیں, اور برائی اگین حقوق العباد سے متعلق ہونی چاہیے. تو بس سریام کی ٹیم کے تمام جانباز جو آپ مان ہے, میرا فخر ہے, اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ ہم 12 ربیع الاول کو بہت اچھے کام کریں گے, اور وہ اچھے کام پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ
पॉजिटिविटी, ताकि मुस्बत रुझान पूरे पाकिस्तान में फैले। तो हम इस दिन को मिस नहीं करना चाह रहे थे। तैयारी जारी है और इंशाल्लाह फिर हम इज्तिमाई तौर पर मिलकर जब काम करना शुरू करेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान देखेगा, फिर दुनिया देखेगी इंशाल्लाह अज़ीज़। लेकिन अभी आपने अपनी ज़ात से आगाज करना है और इस मुबारक दिन के मौके पर आगाज करना है। और हम ताकि जब ये कहेंगे कि 6 अक्टूबर को हमने इस कैंपेन का आगाज किया था, तो अमली जिद्दोजहद हमने 12 रबीउल अव्वल को शुरू की थी। ये बात इंशाल्लाह तारीख में याद रखा जाने वाला दिन होगा। तो आप सब दुआ भी कीजिएगा हमारे लिए, जो हम यहाँ काम कर रहे हैं वो खैर आफियत के साथ अंजाम पाए। और हम बहुत जल्द फिर आपसे अगला सेशन भी करेंगे। 12 रबीउल अव्वल को भी कोशिश होगी, या फिर जब वो सारी चीजें हम कंपाइल कर लेंगे तब आपसे इंशाल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होगी। मीनवाइल आप बस सोचना शुरू कीजिए और सोचने के बाद उसे एग्जीक्यूट कीजिए और एग्जीक्यूट करके एक तस्वीर भिजवा दें। फर्ज करें आप कुछ नहीं कर पाए सोशल मीडिया में, जिस तरह मैंने कहा कि आपने वो रिसर्च करके तहकीक करके वो बात निकालनी है कि जो इंसानों की भलाई और इंसानों की मदद से मुतल्लिक हो हमारे दीन इस्लाम की, और उसको आपने मैक्सिमम शेयर करना है, शेयर करने की कोशिश करनी है। और उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पर saream.org पर या saream.com पर। और वो तमाम लोग जो अब तक सरेआम की टीम का हिस्सा नहीं बने, बहुत बुरी बात है, सरेआम की टीम में शामिल हों और सरेआम की टीम में शामिल होके आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। मेरा वादा कि मैं बहुत जल्द अपनी जिंदगी की तमाम चीजें आपसे शेयर करूंगा, वो भी उस पर भी काम जारी है, कंपाइल हो गई तकरीबन सब चीजें। बस कोई अच्छा सा मौका देख के इंशाल्लाह मैं सरेआम की टीम के मेंबर्स के सामने अपनी जिंदगी के बारे में सारी तफसीलात रखूंगा। और इस कैंपेन के बारे में भी मैंने शुरू में बता दिया आपको, शर्ट्स पे काम हो रहा है, उस पे कार्ड्स पे हम काम कर रहे हैं, वेबसाइट भी बना रहे हैं, वो तमाम चीजें आपसे शेयर होती रहेंगी। जैसे जैसे जो चीज आएगी उसकी हकीकत, उसके बारे में तमाम मालूमात इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएंगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ 12 रबीउल अव्वल के दिन को हम एक यादगार और तारीखी दिन बनाएंगे और फख्र के साथ कहेंगे कि टीम सरेआम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन इंशाल्लाह खुशी तो मनाई, जश्न तो मनाया, अपने अपने तरीके से इज़हार अकीदत अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो हमने करना था वो किया। लेकिन हमने उस दिन की मुनासिबत से लोगों के लिए भी कुछ अच्छा किया, जिसके बारे में हमारे नबी ने हमें खास तौर पर तालीम फरमाई है। अपने मुल्क के लिए भी अच्छा किया, अपनी सरजमीन के लिए भी, अपने वतन के लिए भी, जिसकी मोहब्बत के बारे में हम भी जानते हैं कि आका को अपने वतन से कितनी मोहब्बत, कितना प्यार था। तो ये आप सब ने यकीनी बनाना है कि हम एक काबिल फख्र काम सब मिलके इंशाल्लाह एक एक बंदा एफर्ट करेगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पे एक अच्छा पैगाम पूरे पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी हम देंगे। आपको पेशगी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी इस यकीन के साथ, इस इत्मीनान के साथ कि इंशाल्लाह इस 12 रबीउल अव्वल को हम सब कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह उस नया करने से, उस अलग करने से, उस अच्छा करने से पाकिस्तान की भलाई के काम का आगाज करने जा रहे हैं हम। और बस जुड़े रहिए सरेआम की टीम के साथ, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। हिम्मत और हौसला नहीं हारना, कुछ भी हो जाए अपने अपने हिस्से की शम्मा और अपने अपने हिस्से का दिया जलाते रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।